حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جن کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ رہے تھے وہ بہت بڑا ایک ان کا بت خانہ تھا، بت سازی کرتے تھے، اپنے بت سازی کے منیجر تھے، ان کے بت دور دراز علاقوں میں جاتے تھے، لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، نمرود بھی ان سے بہت خوش تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے جیسے ہی ان کے چہرے کی طرف وہ دیکھتے تھے، ان کے پرنور اور ملکوتی چہرے کی طرف دیکھتے تھے تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن کیونکہ وہ اپنے گناہوں میں اور اپنے بتوں میں اس طرح سے غرق تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے بھی کوشش کی اور یہ اپنا کام جاری رکھا اور ان کو ایک خدا کی دعوت دی، لیکن وہ بجائے اس کے کہ ان پر عمل کرتے، الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی اس سے روکتے تھے، اللہ کی دعوت دینے سے اور اس پر عمل کرنے سے بھی روکتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے جو چچا تھے اب انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دوں، ہو سکتا ہے میرے بیٹوں کے ساتھ گھل مل کر یہ اپنا یہ کام چھوڑ دے اور میرے ساتھ مل جائے اور میرے ساتھ بتوں کے کام میں شروع ہو جائے، اور ہو سکتا ہے اس کا جو دل ہے وہ ہمارے دین پہ آ جائے۔ اب اس نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ کہا حضرت ابراہیم سے کہ ایسا کرو تم اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بازار جاؤ، جیسے کہ وہ جاتے ہیں، یہ بت ہے اور یہ جا کر جو ہے وہاں جا کر بازار میں بیچ کے آؤ، اور جیسا کہ تمہارے بھائی یہ کام کرتے ہیں تو آج سے تم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جاؤ اور یہ کام کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ انہیں باپ بھی کہتے تھے اور ان کا احترام بھی کرتے تھے تو حضرت ابراہیم جان گئے کہ یہ مجھ سے کیا کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان کی بات مانتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے وہ مان گئے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جائیں گے۔ اب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ چل پڑے، وہ بت لے کر فروخت کرنے بازار میں۔ انہوں نے راستے میں اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم ایسا کرو، یہ جو تمہارے یہ بت ہیں ان کو میں لے جاتا ہوں بازار میں، تمہارے آنے تک میں وہاں پر پہنچ جاؤں گا، پھر ہم مل کے جو ہے فروخت کریں گے، لیکن تمہارا اگر کوئی اور کام ہے تو تم وہ کراؤ۔ ان کے بھائیوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم بت لے کر وہاں جاؤ جہاں پر بیچنے ہیں، تو ہم ہمارا کوئی جو بھی کام ہے ہم کر کے پھر آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع کی تلاش کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کو باتوں میں لگا کر وہ بت سارے لیے اور چل پڑے، اور ایسا کیا کہ راستے میں ان تمام بتوں کے رسیوں جو گلے میں رسیاں ڈال دی۔ اب گلے میں رسیاں ڈال کر ان بتوں کو رسیوں سے کھینچنا شروع کر دیا اور گلیوں سے یوں ہی گزرتے آ رہے ہیں اور بازار کی طرف چل پڑے ہیں۔ لوگوں نے جیسے دیکھا کہ یہ کون ہے جو کہ ہمارے خداؤں کو اور بتوں کو گھسیٹتا ہوا آ رہا ہے، لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا، ایک کے بعد ایک لوگ آتے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بتوں کو گھسیٹتے ہوئے اب بازار کی طرف آ رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بازار جائے، انہوں نے بازار کا رستہ چھوڑ کر ایک اور رستے سے ہی بتوں کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور جہاں پر شہر کا سارا پانی گندا جو تھا، وہ گندا پانی جوہر جو تھا وہ اکٹھا ہوتا تھا، وہاں لے جا کر اور ان بتوں کو اس پانی میں پھینک دیا۔ اب جیسے ہی لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ کون ہے، یہ تو کوئی نیا ہے شہر میں اور یہ کر کیا رہا ہے، یہ تو ہمارے خداؤں کو اس طرح بے حرمتی کر رہا ہے، تو لوگوں کے ہجوم بھی بڑھنا شروع ہوا، ان کی باتیں بھی بڑھنا شروع ہوئی، اور غصہ بھی لوگوں کو آ رہا تھا، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کر کیا رہا ہے، اور لوگ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ تو آصر کے بت خانے سے لائے ہوئے بت ہیں، اور یہ کیا کر رہا ہے۔ اتنے تک جب ان کے بھائی پیچھے جو آ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم جو کہ نہیں گئے، بازار میں نہیں گئے، وہ کہاں گئے۔ جب انہوں نے لوگوں سے سنا، لوگوں کا ہجوم دیکھا، تو اس جگہ پر آئے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو پانی میں ڈالا ہوا تھا، گندے پانی میں، تو وہ جیسے دیکھے تو وہ تو خود ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی کہ یہ کر کیا رہا ہے، ہم بابا کو کیا جواب دیں گے، اگر نمرودی جلاد آ گئے تو کیا ہوگا، ہمیں جیل میں ڈال دیں گے، ہمیں سزا ملے گی۔ وہ فوراً حضرت ابراہیم کے پاس گئے اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے نہیں کہا تھا کہ تم بازار لے جاؤ گے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تو ان بتوں کو پانی پلا رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں ان سے کہ بات کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو پانی میں بھی ڈال رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں اے بتوں پانی پیو، اے بتوں بات کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یوں عملی طور پر لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ بت جو خود کو گندے پانی سے نہیں بچا سکتے، ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ گندے پانی سے خود کو محفوظ رکھ سکیں، یہ تم لوگوں کی کیا حفاظت کریں گے، کیا تم لوگوں کو تمہاری جو ہے محفوظ رکھیں گے بلاؤں سے، تو یہ خدا نہیں ہے، تمہیں خدا کی طرف آ جاؤ جو تمام جہانوں کا سربراہ ہے، تمام لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ بتو پانی پیو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب لوگ جن کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے، تو حضرت ابراہیم نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ جو تمہارے خدا ہے
तुम्हारे सामने ही गंदे पानी में है और इनसे कहो कि अब ये उठे, ये नहीं, खुद खड़े भी नहीं हो सकते, ये हाथ से घड़े हुए हैं, को तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते। ए बुतों के सामने सजदा करने वालों, क्या तुम्हारी जो खोपड़ी है वो काम नहीं करती? क्या तुम इंसान नहीं हो? ये जिल्लत ख्वारी क्यों? उस खुदा की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। ये कहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ही उस पानी से उन बुतों को निकाला और वापस घसीटते हुए वहाँ ले गए जहाँ से लेकर आए थे। अब उनके जो भाई वो परेशान थे, उन्होंने हज़रत इब्राहीम को रोक रहे थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम ज़रा नहीं डर रहे थे, ना लोगों से, ना अपने भाइयों से, ना अपने चचा से। फ़ौरन वहीं जाकर उस बुत खाने में दोबारा बुतों को ले गए और अपने चचा से कहा हज़रत इब्राहीम ने कि ये जो बुत है ये इससे तो लोगों ने नहीं ख़रीदा, और ये जो है ना देखो इनके तो पेट भी फूल गए हैं, मैंने पानी पिलाने गया था लेकिन इनके पेट फूल गए हैं क्योंकि वो पानी में डालने से ख़राब हो गए थे। अब पीछे जैसे ही उनके भाई आए, उनके जो चचा के बेटे थे वो आए, तो उन्होंने अपने बाप को सारा वाक़या सुनाया कि इस तरह से किया है हज़रत इब्राहीम ने, बुतों की बेहुरमती की है, हमारे खुदाओं की बेहुरमती की है। अब आसिर इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ हज़रत इब्राहीम पर कि उसने इरादा किया कि वो हज़रत इब्राहीम को जेल में डाल देगा। इस तरह हज़रत इब्राहीम जो है वो लोगों की नज़रों से बच जाएंगे। जलाद जो है, नमरूदी जो घूम रहे होते हैं शहर में, उनसे बच जाएंगे, और कहीं मेरे जो है जाओ जलाल और मेरे वक़ार को कहीं ये लड़का नुकसान ना पहुंचा दे। उसने घर में ही हज़रत इब्राहीम को बंद कर दिया, बाहर ना जाने दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़्यादा मुद्दत नहीं गुजरी थी कि वो जेल जो उसके चचा ने बनाई थी उससे भी वो फरार हो गए। आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे कि क्या इस अमल से नमरूद तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खबर पहुंची। तब तक आप अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।